سنا توجہ ہے. اب تک تو میں نے بیماری کی بات کی ہے اور بیمار کی بات کیا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو جائے اس کے لیے یہ نیکیاں ہیں. جس کو بیماری لگی ہوئی ہے اس کے گناہ اس طرح کٹ رہے ہیں. اب تک تو میں نے بیمار اور بیماری کی بات کی ہے، لیکن اب ذرا آگے سنیں. اب بیمار کی عیادت کرنا میرے بھائیوں، ایک عیادت ہے اور ایک تعزیت ہے. ذرا دونوں میں فرق سمجھیں. اب ایک عیادت ہے اور ایک تعزیت ہے. عیادت کے معنی ہے بیمار کے پاس جانا اور اسے تسلی دینا کہ آپ پہلے سے ٹھیک ہیں، اسے تسلی دینا آپ کی حالت پہلے سے ٹھیک ہے، یہ عیادت ہے. اور تعزیت ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر جانا اور گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا، گھر والوں کو دلاسا دلانا اور ان کے دکھ اور ان کے غم میں شریک ہونا، اس کا نام عیادت ہے، اس کا نام تعزیت ہے. ایک عیادت ہے اور ایک تعزیت ہے. ذرا عیادت کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ہیں، اللہ کی طرف سے جو اللہ نے جو انعامات فرما رکھے ہیں، ذرا ہم اسے سن لیں تاکہ جب ہم تعزیت کرنے جائیں گے تو اپنے دل میں یہ بات رکھ کر کے جائیں گے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ مرتبہ، یہ انعام ہمیں حاصل ہوگا. ہم جب بات سنیں گے تو ہمیں علم ہوگا اور اس علم کے ذریعے سے ہم تعزیت کرنے جائیں گے تو یہ دل کے اندر یہ ایک بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات اللہ نے متعین فرمائے ہیں وہ ہمیں نصیب ہوگا. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 318 اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے. ذرا سنیں. اب گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے وہ. ایک حدیث اور سنیں. اب ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ تعالیٰ کا منادی آسمان سے پکارتا ہے، تو مبارک، تیرا چلنا مبارک، تیرا پھرنا مبارک، اور تو نے یہ عمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. میرے بھائیوں، ہر ایک چاہتا ہے کہ گھر پہلے بنا ہوا ہو پھر بندہ جائے آرام کرے. ہر ایک چاہتا ہے کہ گھر پہلے سے ایک دم نہایت مکمل ہو اور بندہ جائے آرام کرے. میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرما دیا کہ جو بندہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کے پاس جاتا ہے، عیادت کی غرض سے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. یہ پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. اب ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے ہیں. نہایت معمولی کام ہے، چھوٹا کام ہے، ایک دم چھوٹا کام ہے، لیکن ہم سب اس نعمت سے محروم ہیں، اس ثواب کی چیز سے محروم ہیں. اتنا بڑا ثواب ہم نے اپنے ہاتھوں سے یوں ہی کھو دیا ہے، یوں ہی کھو رکھا ہے. اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 318 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے آیا؟ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ تو خالق ہیں، آپ بیماری سے منزہ ہیں، آپ کو بیماری نہیں لگتی،
ہم آپ کی عیادت کیوں کرتے؟ ہم آپ کی عیادت کیسے کرتے؟ جب آپ کو بیماری نہیں لگتی ہے تو ہم آپ کی عیادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، جب تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اس کے چارپائی کے پاس پاتا، یعنی میری رضا اس کے پاس پاتا۔ انسان افسوس کرے گا، کاش کہ میں فلاں بندے کے پاس گیا ہوتا اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیا ہوتا۔ پھر اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی موقع ہے، ہمارے ہاں کوئی بھی بیمار ہو اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے گھر جانا چاہیے، اس کے یہاں جانا چاہیے۔ اگر ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہے وہاں جائے، اپنے پاس اتنی وسعت ہے تو ہاسپٹل جائے، وہاں اتنی وسعت نہیں ہے تو گھر پر آ گیا تو اس کے گھر پر جانا چاہیے۔ نمبر 2، پھر اللہ پاک ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو بھوک سے پاک ہیں، آپ تو بھوک سے منزہ ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت کیوں کر ہوتی ہے؟ آپ کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو کھانا کیسے کھلاتے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو میرے پاس اس کا ثواب پاتا، میرے پاس اس کا ثواب پاتا۔ اسی طرح سے اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو پیاس سے منزہ ہیں، آپ تو پیاس سے پاک صاف ہیں، آپ کو پیاس نہیں لگتی، آپ تو خالق اور مالک ہیں، آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ جب پھر آپ کو پیاس نہیں لگتی تو پھر ہم آپ کو پانی کیسے پلاتے؟ پھر ہم آپ کو پانی کیسے پلاتے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میرے پاس اس کا ثواب پاتا۔ میرے بھائیوں یہ تین باتیں ہیں، لیکن ذرا ہم تینوں میں فرق سمجھیں۔ اب دو چیزوں کا فرق تو صاف نظر آتا ہے کہ اگر کھانا کھلاتا پانی پلاتا تو میرے پاس اس کا ثواب پاتا، لیکن جب تم فلاں بندے کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، اس کے پاس جاتے تو میری رضا اس کے پاس پاتے، میری خوشنودی اس کے پاس پاتے، یعنی مجھے اس کے پاس پاتے۔ فلاں ان دو کاموں میں ہے کہ ثواب پاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب فلاں بندے کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو اس کا ثواب تو خود مجھے اس کے پاس پاتے، یعنی میری رضا میری خوشنودی اس کے پاس پاتے۔ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن آج ہم سب اس نعمت اور اس دولت سے محروم ہیں۔ ہمارے ہاں محلے میں، گھر میں، گاؤں میں لوگ بیمار پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم جائیں ان کی تعزیت کر لیں، ہم جائیں ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں اب ذرا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اب عیادت کرنے کے لیے جانے میں کتنا خرچ ہے، ذرا خرچ سمجھ لیں۔ اب آج بندہ اس چیز سے محروم ہے کہ ہم فلاں کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر کے ہی جانا ہے، کچھ چیزیں ہمیں لے کر کے جانا پڑے گا۔ اگر ہم نے کچھ چیزیں لے کر کے نہیں گیا نا تو لوگ کہیں گے یہ ویسے ہی چلا آیا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر کے جانی ہے۔ میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لے کر کے جاؤ، یہ فرمایا کہ عیادت کرنے جاؤ۔ حضور نے فرمایا عیادت کرنے جاؤ تاکہ جو ثواب اللہ نے تمہارے مقدر فرما رکھا اس کے تم حقدار بن جاؤ۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہم نے گھسا رکھی ہیں کہ جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے، اور ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز خرید کر کے اس کے پاس جا سکیں۔ اس چیز سے آپ
ہوش رہیں کہ جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے تو کچھ لے کر کے نہیں، آپ کے پاس وسعت ہے تو لے کر کے جائیں، وسعت نہیں ہے تو ایسے ہی چلے جائیں، لیکن جائیں تو آپ تسلی دیں، ایک چیز۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس جائیں تو کتنی دیر بیٹھیں، اس کے پاس جائیں تو کتنی دیر بیٹھیں، اس کے پاس، مریض کے پاس جائیں تو کم از کم جتنا کم وقت ہو سکے اتنا کم بیٹھیں، جتنا کم وقت ہو سکے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے، ایک مرتبہ جب اس کے تھن کو دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں، یہ چھوڑنے اور دبانے کا جو بیچ کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی کم مقدار، کم سے کم وقت جو ہے، اتنا ہی مریض کے پاس رکنا چاہیے، اتنا ہی مریض کے پاس رکنا چاہیے، یعنی کم از کم اس کے پاس رکنا چاہیے۔ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بزرگ بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جب بیمار ہوئے تو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے گئے، اس میں سے ایک آدمی دیکھا اور دیکھ کر کے حضرت کے پاس بیٹھ گیا، وہ جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حضرت کو اپنے متعلقین سے کچھ باتیں کرنی تھی اور وہ سوچتے تھے کہ یہ چلا جائے میں کچھ باتیں کروں، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پھر حضرت نے وہاں ایک مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو، عیادت کرنے کے لیے جو شخص آئے اس کو چاہیے کہ کم سے کم وقت یہاں مریض کے پاس رہے اور فوراً چلا جائے۔ وہ آدمی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ حضرت بڑے بیوقوف لوگ ہیں، پھاٹک کھلا رہتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں، حضرت میں پھاٹک بند کر دیتا ہوں تاکہ آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھاٹک بند کر دو، لیکن باہر سے جا کر کے بند کر دینا۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو مریض کے پاس جائیں تو کم